حضور حدیث کے بارے میں سوال ہے. مجھے حدیث کے اصل الفاظ اور حوالہ تو نہیں میرے پاس، لیکن سنا ہوا ہے. شاید امام صاحب کو یاد آ جائے، بتائیں. کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں، درمیان میں مہدی اور آخر میں مسیح ہوں گے. درمیان میں مہدی کا لفظ ہے. انا اولھا والمسیح ابن مریم آخرھا. یہ بعض علماء ایک درمیان میں مہدی والی روایت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر مجھے تفصیلی تحقیق کا موقع نہیں ملا. یہ جو روایت ہے نا، جو پہلے والی جو میں نے بیان کی ہے، انا اولھا والمسیح ابن مریم آخرھا، یہ تو قطعی ہے، تو مضبوط دلیلوں کے ساتھ استنباط کے ساتھ ہم کے بیان پیش کرتے ہیں. لیکن اگر درمیان میں مہدی والی روایت بھی ہو تو اس میں کوئی بھی مذاقہ نہیں، کیونکہ باقی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مہدی پہلے ہے اور مسیح بعد میں ہے. مہدویت کا نزول پہلے ہوگا، مسیحیت کا بعد میں ہوگا. اور بیان ہی اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں دکھائی دیتا ہے. مسیحیت کا دعویٰ آپ نے بعد میں کیا ہے 1901 میں یا 1891 میں، 1891 میں، ہاں 1891 میں. اور مہدویت کے دعوے پر ہی ماموریت کی بنیاد تھی آپ کی. اسی لیے نہیں جی، 1894 میں تو ہوا ہے چاند سورج کا گرہن. مسیحیت کا 1901 کا ہے دعویٰ. نبوت اور مسیحیت دیکھیں ذرا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، مہدویت کا اس وقت تھا اصل تنازع مہدویت کے موضوع پر تھا، مسیحیت کے موضوع پر نہیں تھا. اس لیے چاند سورج کی گواہی نے ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام مہدی ہیں. 1891 میں جو واقعہ ہوا ہے وہ آپ کی بات ٹھیک لگتی ہے، اس میں مسیحیت کے دعوے کا بنیاد ڈالی گئی ہے. دیکھیں اصل ہے نا آپ کے پاس حوالے، آپ رکھا کرتے ہیں ایک حوالوں کی کتاب، کہاں گئی آج؟ اس میں یہ تاریخی میں دیکھ لیتا ہوں، تاریخ کا حوالہ ابھی دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ 1901 کا جہاں تک تعلق ہے اس میں امتی نبوت کھل کر پیش کی گئی ہے. اور حقیقت الوحی کی تصنیف کب کی ہے؟ اس کے بعد کی ہے، 1901 کے بعد. 1901 کے بعد شائع ہوئی ہے، یا 1901 کے آخر پر، جس میں 1901 والا جو دعویٰ ہے امتی نبوت کا وہ خوب کھول کر پیش کیا گیا حقیقت الوحی میں. اس لیے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ 1901 میں مسیحیت کا نہیں بلکہ نبوت کا دعویٰ تھا، جو مسیحیت کے دعوے ہی کی ایک شاخ ہے. اصل میں اس کی وضاحت ہوئی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہوئی ہے وضاحت کی کہ حضرت مسیح علیہ السلام مسیحیت کے الہامات کے باوجود اپنے انکسار کی وجہ سے اس کی تشریحات فرماتے رہے. اور یہ ایک فرماتے رہے، لکھا ہوا ہے آپ نے خود کہ میں ایک عام امتی ہوں، مجھے نبی سے کیا نسبت ہے. اس لیے جہاں مجھے مسیح فرمایا گیا ہے اس میں ایک محض پیار کا یا شفقت کا اظہار ہوگا. یہ آپ لکھ چکے ہیں. اس نفسیاتی الجھن کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کثرت سے نبوت کے الفاظ استعمال فرمائے. بتایا گیا کہ مسیح تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی نہ ہو. اور یہ جب بات کھل گئی تو اور بھی مضمون روشن ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے تعلق میں نبی نہیں فرمایا کہیں، لیکن مسیح کے تعلق میں نبی فرمایا ہے. مسیح نبی اللہ یہ کرے گا، مسیح نبی اللہ. آنے والے مسیح کے متعلق نبی اللہ کے لفظ مسلم میں 4 دفعہ موجود ہے. تو اصل حقیقت یہ تھی کہ اگر مسیحیت کا دعویٰ کیا ہے تو نبوت کا لازم تھا، مگر اپنے طبی انکسار کے نتیجے میں اور یہ جو عقیدہ ورثے میں پایا ہوا تھا اس پہ تردد رہا، اور معنی وہ کرتے رہے جو ایک عاجز منکسر مزاج بندے کو کرنے چاہیے، کیونکہ خواہش کوئی نہیں تھی عہدے کی، اور اپنے آپ کو بہت ہی عاجز جانتے تھے. اس لیے جب یہ سلسلہ کچھ عرصے تک رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے
ایک موقع پر فرمایا بارش کی، پہلے تو مسیح کو واقعتاً ان معنوں میں مانتے نہیں تھے نا، مانتے تو تھے، مطلب ہے کہ تعبیریں کرتے تھے. پھر فرمایا بارش کی طرح مجھ پر وہی نازل ہوئی، اور پھر نبوت والا مسئلہ حل ہو گیا جب آپ کو سمجھا دیا گیا کہ امتی نبوت کوئی الگ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کا تسلسل ہے اور آپ کے تابع رہ کر تسلسل ہے. تب آپ کو شرح صدر ہوا، اور 1901 تک یہ مضمون خوب کھل گیا. چنانچہ جب 1901 میں کتاب لکھی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ 1901 سے پہلے کچھ عرصہ سے یہ مضمون کھولا جا رہا تھا. ایک لمحے میں تو حقیقت الوحی نہیں اتری ہے، کیونکہ اترنے والی کتاب نہیں ہے، اس کے مضمون اترتے رہے ہیں ایک لمبے عرصے سے. پھر یوں بنے گا اب کہ 1899 میں جب حضرت مسیح علیہ السلام نے جماعت کی بنیاد ڈالی تو وہ اس معمولیت کے دعوے پر تھی جو مہدویت کا متبادل تھا. چنانچہ اس شروع میں نے ایک دفعہ الفاظ پڑھ کے سنائے تھے ایک مجلس سوال جواب میں، وہیں سے مہدویت کا مضمون شروع ہو چکا ہے، اس کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے. 1894 میں مسیحیت بیچ میں آ چکی تھی، 1891 میں مسیحیت کا دعویٰ ہو چکا تھا اور مخالفت شروع ہو گئی تھی. لیکن چاند سورج کے گرہن کو مسیحیت کے تعلق میں بیان نہیں کیا گیا. علماء نے بھی مہدویت کی نشان کا تقاضا کیا تھا، اللہ نے بھی مہدویت کے نشان کے طور پر دیا. ٹھیک ہے، اور مسیحیت کا بھی وہ نشان تھا دراصل، کیونکہ حضرت مسیح کی پیشگوئی تھی کہ جب میں دوبارہ آؤں گا تو چاند اور سورج اندھیرا ہو جائیں گے. اور وہ جو وہ مضمون ہے وہ دراصل مسیحیت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، مسیح ثانی کی نشانی. جب یہ سوچیں تو پتہ لگتا ہے کہ مسیحیت کا دعویٰ سے پہلے ضروری تھا. عام طور پر ہمارے علماء مہدویت کے ثبوت میں ہی اس دلیل کو بھی شامل کر دیتے ہیں کہ چاند سورج کی گرہن کی پیشگوئی مسیح نے کی ہوئی تھی. حالانکہ مسیح نے چاند سورج کے گرہن کی پیشگوئی اپنی آمد ثانی کے تعلق میں کی ہے، مہدویت کے تعلق میں نہیں کی. مہدویت کے تعلق میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی. تو مضمون یہ بنا کہ مہدویت کا دعویٰ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے براہ راست تعلق رکھتا تھا، اس میں اور مشابہت کی کوئی بحث نہیں تھی، وہ پہلے ہوا ہے. اور اس دعوے کی تائید میں 94 کا نشان اول طور پر ظاہر ہوا. اس عرصے میں مسیحیت کا دعویٰ بھی ہو چکا تھا، اور مسیحیت کے دعوے کے لیے مسیح کی نشانی ضرور پوری ہونی چاہیے تھی جو اس نے اپنی پیشگوئی میں بیان فرمائی تھی. وہ پھر 1894 میں وہ بھی پوری ہو گئی. سمجھ گئے؟ اب اولها و آخرها والی بحث آ گئی. اس حدیث کے الفاظ میرے سامنے معین نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، مگر مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے کہیں پڑھی تھی کہ غیر احمدی علماء اس کو بھی پیش کرتے ہیں ہمارے خلاف دلائل کے طور پر کہ درمیان میں وہ سمجھتے ہیں کسی وقت ہوگا. حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ درمیان سے یہ مراد نہیں ہے اس کا زمانہ اور مسیح کا زمانہ آپس میں کٹ کر الگ ہو گیا ہو، بلکہ بلا اشتباہ مسلسل یہی مضمون چلتا ہے کہ مہدی کے ہوتے ہوئے مسیح اترے گا. بس اگر مہدی کے ہوتے ہوئے مسیح اترے گا اور وہ دونوں ایک ہی وجود کے دو نام ہوں تو اسے کیا استنباط ہوتا ہے کہ لازماً مہدویت کا دعویٰ پہلے اور مسیحیت کا بعد میں. ایک وجود کے دو نام کا قطعی ثبوت ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ لل مہدی الا عیسیٰ، اور اس زمانے کی حدیث ہے. اول تو ابن ماجہ مستند کتاب اس زمانے کی حدیث ہے جبکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہوں گے. عامت الناس میں سے بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا، علماء میں سے بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا. اس وقت تقریباً سب کا یہ رجحان تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور جن کا یہ رجحان نہیں بھی تھا وہ موت کی باتیں کرتے تھے. انہوں نے مہدی کے ساتھ عیسیٰ کو کبھی بھی نہیں ملایا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے اشارے کرتے تھے کہ وفات ہو چکی ہے. لیکن ایک عالم کی بحث بھی مجھے معلوم نہیں
کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ عیسیٰ چونکہ وفات پا چکا ہے اس لیے وہ عیسیٰ لقب پانے والا عیسیٰ ہوگا اور یہ مہدی ہی کا لقب ہوگا. یہ میں بتا رہا ہوں، یہ پہلے نہیں گزرا. لیکن ابن ماجہ میں یہ حدیث کہاں سے آ گئی؟ پھر ظاہر ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث لازماً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. کسی ایرے ویرے کا دماغ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا اس بات کو. نہ ثابت ہے تاریخ سے کہ کبھی کسی پرانے عالم کو یہ خیال آیا. بس یہ حدیث جو ابن ماجہ کی ہے یہ قطعی ہے، اور اگر یہ قطعی جیسا کہ میں نے بیان کیا قطعی ہے تو پھر اس مضمون کے اوپر اور روشنی پڑ گئی جو پہلے اپنی ذات میں ہی ثابت شدہ ہے دراصل تو، کہ مہدی کا دعویٰ پہلے ہے، مسیحیت کا بعد میں ہے. بس مسیحیت کا دعویٰ چونکہ آسمان سے تعلق رکھتا ہے اس لیے نزول ہے اس کا. کتابیں بھی نازل ہوتی ہیں، نبی بھی نازل ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے، ان معنوں میں نزول ہوگا. تو درمیان میں تو آ گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیحیت کے نزول کے درمیان مہدی موجود ہیں. ہمارا ایمان تو یہی ہے. ایمان تو یہی تو، تبھی تو میں بتا رہا ہوں. اور آپ ثبوت میں آ گئے تھے، میں نے ثبوت دیے کھول کے. یہ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھا ہوں غلطی سے کہ ایمان بگڑ گیا. مجھے کوئی شک نہیں پڑا اس بات پہ. ٹھیک ہے.